وہ کہہ رہی ہے ہر ایم پی اے جو ہے وہ 5,000 بندہ لے کے آئے گا اور ایم این اے جو ہے وہ 10,000 بندہ لے کے آئے گا. جتنی موصوفہ نے کیلکولیشن کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی کیلکولیشن ان کی تعلیمی قابلیت کے عین مطابق ہے. ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ جتنے جو کیلکولیشن وہ لوگوں کو دے رہی ہے اتنے ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو اتنے لوگ ڈھو سکے. لیکن وہ اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ کون اس کو ٹیک اوور کرے گا, پھر گرفتاریاں ہو جائیں گی. سیاست میں حصہ لینا کسے کہتے ہیں؟ سیاسی تقریر کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے, سیاسی پلاننگ کرنا سیاست میں حصہ لینا ہے نا, اپنے پارٹی کے ممبران کو انسٹرکشن دینا, ان کو پارٹی سے نکالنے کی ہدایات دینا سیاست میں حصہ لینا ہی ہے نا. اس کے بعد پھر معصومیت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں سیاست میں حصہ نہیں لے رہی, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بھائی یہاں لطیفے سنا رہی ہوں بیٹھ کے, یہاں پہ کوئی ہانڈی میں آلو گوشت پکانے کی تقریب بتا رہی تھی وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو بٹھا کے. اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اپنے پنجاب کے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے ہے جن غریبوں کو آل دا وے بلایا گیا, ان میں سے کسی کو بات تک کرنے کی اجازت کے پی کے اندر نہیں ملی اس ہال کے اندر, اور جہاں پہ ایک آدھے بندے نے اس کے اوپر احتجاج کیا اس کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا. تو یہ حالت ہے اس ایجنڈے کی جس ایجنڈے کے اوپر یہ پاکستان کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی, دوسرا ذرا ان کا آڈیو کلپ چلائیں. یا تو مجھے لگتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ بہت گھاگ پرانی سیاستدان ہے, یا یہ سامنے کچی جماعت کے بچے بٹھائے ہوئے تھے انہیں جن کو نہیں پتا کہ پولیٹیکل جو کیمپین ہے وہ کیسے ہوتی ہے, سیاسی جلسہ جلوس کیسے کرتے ہیں. وہ باقاعدہ مطلب بتا رہی ہے بچوں کی طرح, پیارے بچوں آپ نے لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھانا ہے, پھر اس کی ویڈیو بنانی ہے, پھر مجھ کو پرنسپل کو بھیجنی ہے, اور پھر جو ہے میں آپ کے نمبر دوں گی کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں, اس کے بعد آپ کا پارٹی میں رہنے کا نہ رہنے کا فیصلہ ہوگا. اور یہ پوری پلاننگ. پھر اس کے بعد ایک اور بھی کلپ ہے ذرا وہ بھی چلائیں گی, جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے مشہور زمانہ یوٹیوبرز اور انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کوئی گھریلو خاتون, غیر سیاسی خاتون, اس کو یہ تمام جزیات کا پتہ ہوتا ہے؟ وہ بیچاری گھریلو خاتون جو ہوتی ہے نا, جو سچی مچی گھریلو خاتون ہوتی ہے, وہ تو اپنے گھر کے معاملات سے نہیں نکلتی, بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے معاملات کیا ہیں گھر میں. آج وہ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا غیر سیاسی اور گھریلو خاتون کا, کہ آج گھر میں پکے گا کیا. یہ گھریلو خاتون ہماری پیاری غیر سیاسی خاتون جو ہے, جو وہ پورا کا پورا ایک پلاننگ جو ہے وہ بتا کے دے رہی ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو, جو سالہ سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ سارے اچھے بچوں کی طرح لائن میں لگ کے بیٹھے ہیں, اور جو کل تک جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے تھے کہ وہ دیکھیں نا جی وہ جونیئر ہیں, تمام سینئر جو ہیں وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آئی. یہ خاتون یہ تعویذ گنڈوں کے ذریعے آئی, اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے جو ہے موکلوں کے سر کے اوپر وہ یہاں کے بیٹھ گئی. اور اب ذرا چلائیں گی, ذرا وہ تیسرا والا بھی چلائیں. اچھا اس کے اندر بھی دو انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. پہلے تو ہمیشہ کی طرح مذہب کارڈ وہ جو ختم ہے بی بی صاحبہ پہ کھیلنا, اور وہی انہوں نے سکھایا عمران خان کو بھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک جملہ تھا
وہ ہے مشہور زمانہ میر جعفر میر صادق، سنا ہوگا آپ نے پہلے بھی کہیں. اور اب آپ کو یہ بھام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق کی ٹرم جو ہے یہ کہاں سے آئی تھی، یہ کس نے ایجاد کی تھی، اور کس نے عمران خان کو سکھایا تھا یہ بولنے کے لیے کہ اپنی جو فوجی قیادت ہے اس وقت کی، جو ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے تھے، ان کے خلاف جو ہے یہ جملے جا کے وہ استعمال کریں. اور یہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے خود نکلنا ہے، لوگ بڑے چارج ہیں، خان کی لبیک کہہ رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں. دوسری طرف کہہ رہے ہیں لوگوں کو بار بار کے گاڑیوں میں لاؤ اور ساتھ ویڈیو بھی بنا کے لانا. اگر لوگ خود نکل رہے ہیں تو پھر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بائی دا وے چندہ اکٹھا پروگرام جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے اس پارٹی پہ ویسے ہی ختم ہے. ادھر کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی نہیں، یہ منگتے پہلے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. اور اب بھی جو ہے وہ کوئی اپنے اوورسیز جو ہے ان سے بھی پیسے مانگ رہے ہیں. یہ ایم پیز ایم این ایز کو بھی جو ہے پیسے مانگنے کے لیے کہا گیا، اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک 1 روپیہ جو ہے وہ ان کا اکٹھا نہیں ہوا جو انہوں نے اس فتنہ فساد کے اوپر لگانا. اور بائی دا وے پچھلی دفعہ پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لابی کے اندر باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو مارا گیا تھا جب پیسوں کے حساب کتاب اور پیسے مانگنے کی بات کی گئی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن بہت ہیپننگ ہوں گے اور اس طرح کی بہت ساری سٹوریز اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. ایک اور امپورٹنٹ بات جو کل میں نے سنی، مختلف جو ان کے رہنما ہیں انہوں نے کہا ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں، ہم کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اسلحہ لے کے تو آپ پچھلی دفعہ آ گئے تھے، آنسو گیس شیل بھی آپ نے چلائے تھے، ربڑ کی بلٹس بھی آپ کے پاس تھی، غلیلے بھی آپ نے اس کے اندر کانچ کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پولیس والوں کو مارے تھے. اس دفعہ نیا کیا ہوگا؟ یہ سب تو آپ کر چکے ہیں. اس دفعہ نیا یہ ہوگا کہ وہ جو سیاسی قذر کی سکھائی ہوئی آپ کی ایک روایت ہے کہ آپ کو لاشیں اکٹھی کرنی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنے کا پروگرام بنایا. وہ بے شک وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، وہ بے شک وہ وزیر آباد کا واقعہ جس کے اندر آپ پتہ نہیں کپڑوں کے اندر سے گولیاں نکل کے اچھل کے باہر جا رہی تھی، وہ پتہ نہیں کس چیز کی گولیاں تھیں جو کپڑوں میں سے نکل کے جا رہی تھی، اور وہ ہوا کسی کو کچھ بھی نہیں تھا اس میں سے. سو وہ جو ہے وہ ہر جگہ پر ان کا جو اب نیا ہے وہ نیا صرف قتل جو ہے وہ کرانے اور دہشت گردی کرنا ہی ایک نئی چیز ہے جو ان کے اس کے اندر ہو سکتی ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ اس کو سب معلوم ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. بائی دا وے آج گھنٹا پور صاحب جو ہے وہ اڈیالہ بھی تشریف لے کے گئے تھے اور میڈیا سے بغیر بات کیے جو ہے وہ چلے گئے. تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، خود بتا دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو ہے ہی ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کس کس کا پیغام وہ لے کے گئے تھے اور کیا کیا گٹے گوٹے پکڑنے کے لیے جو ہے وہ پیغامات دے کے بھیجے گئے ہیں. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 24 نومبر ہے، یہ 24 نومبر بھی کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ آخری کال کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپ نے جب میں نے ان کی آخری کال سنی نا تو مجھے یقین مانے وہ ایک وہ ہے نا کہانی، شیر آ گیا شیر آ گیا شیر آ گیا، وہ ہاتھا بجا رہے تھے شیر آ گیا تو شیر آتا نہیں تھا، جس دن شیر آیا تھا تو پتہ نہیں چلا تھا. تو یہ ان کی جو مس کال ہے نا، یہ مس کال دے رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کو، جس کو پاکستان کی عوام بالکل سپورٹ نہیں کرتی. اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں نے ان کی مس کال ہو، ان کی آخری کال ہو، ان کی پہلی کال ہو، ان کی منجلی کال ہو، کسی بھی کال کے اوپر کبھی بھی رسپونڈ نہیں کیا. اور اس کی ریزن ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ عام آدمی جس کے مسائل اس کے دہلیز پر حل ہو رہے ہیں، وہ آدمی جس کے مہنگائی آج بائی دا وے ہفتہ وار مہنگائی جو ہے وہ 4% پہ آ گئی ہے. یہ میں نے ابھی جو ہے وہ دیکھا، 4% پہ ہفتہ وار مہنگائی جب آ گئی ہے، جب لوگوں کے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں، جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہو گئی ہے، جب بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ریلیف گھروں پہ بیٹھ کے مل رہا ہے، تو پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے. یہ صرف چند سرکاری ملازمین جو کے پی کے سے جو ہے وہ لائے جائیں گے. بائی دا وے میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں دکھایا. ایک میں نے دیکھا ہے ایک ڈاکومنٹ مجھے ملا جس پہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی طرف یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شاید پچھلی دفعہ 80 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ خرچہ ہوا تھا اس لانگ مارچ یا جو بھی مارچ یہ کہتے ہیں
اس کے اندر، اور اس خرچے کے بارے میں وہ غالباً وہ لیٹر تھا، میں اس کی تصدیق جو ہے وہ تصدیق کرنا چاہتی ہوں، تصدیق کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے۔ تو یہ جو تمام تیاری، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر کے آ رہے ہیں اور یہ جہاد کرنے آ رہے ہیں، ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی ان کو پتہ ہونی چاہیے، ریاست کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، اور جو ریاست کے خلاف جہاد کرتا ہے اس کا انجام پھر ریاست جو ہے، ریاست سے نہ بڑا کوئی ہوتا ہے نہ ہو سکتا۔ اور عمران خان خود اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے وہ لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں کر سکا۔ ان کو لگتا ہے بشرا بی بی جو ہے وہ کہہ رہی ہے 5 لاکھ لوگ ہم اکٹھے کر لیں گے۔ باجی آپ کے میاں جو ہے وہ جب وہ بڑے اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے تھے، وہ تب بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے۔ تو 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، وہ بے شک آرمی چیف کی تقرری روکنے کا لانگ مارچ ہو، یا وہ مختلف اور طرح کے جو 2014 کا ایون لانگ مارچ تھا جس میں سیاسی قزل کے ساتھ آپ عورتوں اور بچوں کو ڈال بنا کے لائے تھے، اب تب بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے تھے۔ تو بھلے وقتوں میں آپ پوری سپورٹ کے بعد بھی 5 لاکھ بندہ اکٹھا نہیں کر سکے، اگر آپ کا 5000 بندہ آ جائے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا جی، تو پریس کانفرنس آپ لوگوں نے سنی اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کی پریس